علامہ ہور علی عباسی صاحب ملتان خطاب کرے سن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد، درود مل کر بآواز بلند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات والعلا وما بینہما وما تحت الثری الذی فلا یری وقربا فالشہد النجوى وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَضَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى الَّذِي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَخَطَأٍ وَالشَّاكِرِينَ فِي الشِّدَّةِ والرخاء والصابرين في الشدائد والمصائب والعزاء الذين هم مصابيح الهدى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات مجمع کافی ہے، کوشش کریں درود مل کر بآواز بلند ہدیہ کریں۔ اور دیگر مل کر بآواز بلند سلام۔ بندگان توحید، کلمہ گویان نبوت، محبان جناب امیر یعنی کہ موالیان خیبر گیر یعنی کہ شیعان غالب اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، ارادہ کچھ تھا لیکن طاہر بھائی کا حکم تھا کہ مقصدیت شریعت الہیہ اور حسینیت پر بھی کچھ بات ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس تمام مجمع میں کون کون آیا ہے، کیونکہ اس فرش پر ہر کوئی آ نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا، ہر بندے کی جرت نہیں کہ اس فرش پہ آ سکے، ہر بندے کے اختیار میں نہیں کہ اس فرش پہ آ کے بیٹھ سکے۔ توجہ ہے نا، یہاں آنے کی شرط شیعہ ہونا نہیں۔ جاگتے ہوئے یہاں سے لے کے آخر تک ایک ایک بندے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے چاہتا ہوں۔ یہاں آنے کی شرط یہ نہیں کہ بندہ شیعہ ہو، یہ بھی شرط نہیں کہ کوئی سنی ہو، بلکہ یہاں فرقے کی بات تو بہت دور، مذہب کی قید بھی نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر، ایکو تھوڑا کم کر، توجہ ہے نا۔ یہاں آنے کے لیے نہ مذہب کی قید نہ فرقے کی قید، شرط صرف ایک ہے کہ شجرہ ٹھیک ہو۔ توجہ ہے نا، شرط کیا ہے؟ شجرہ ٹھیک ہو۔
چاہے فرقہ سنی ہو یا شیعہ، دل میں حسین ہونا چاہیے، ورنہ کوئی یہاں آ نہیں سکتا۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ بندگی۔ کس کی بندگی؟ اس وحدہ لا شریک کی بندگی۔ توجہ، میں 4 مصرے پڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا میرے ساتھ سفر کریں گے اور مجھے کتنا دور تک جانا چاہیے آپ کے ساتھ۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے کہ جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے، جا کے اے جڑے میرے پیچھے بیٹھے ہو تسا میرے سوزی بھی ہو، توجہ ہے نا جی، جو مجلس ہو ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے، جو مجلس و ماتم کی، میں نے پہلے بتا دیا ہر بندہ آ نہیں سکتا، آ صرف وہی سکتا ہے جس کے دل میں پاکیزگی ہو، جس کے دل میں طہارت ہو، جس کے دل میں حسین ہو۔ اب میں بند لگانے لگا ہوں کہ کون نہیں آ سکتا، جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے، جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے، یعنی جو علم غازی کی چھاؤں میں نہیں ہے۔ اس رنگ میں نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری 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 بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے، یعنی جو علم غازی کی چھاؤں میں نہیں ہے، وہ شخص زمانے کے مراتب میں جہاں ہو۔ جاگنا، کوئی کہے کہ میں کس کرسی پہ ہوں، کس سیٹ پہ ہوں، اتنا بڑا آدمی ہوں، اتنا پیسہ ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بینک اکاؤنٹ ہے، نہیں 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 نہیں، فیصلہ کوئی اور ہے۔ یہاں آنے کے لیے شرط کچھ اور، یہاں بیٹھنے کے لیے معیار کچھ اور، یہاں آنے کے لیے معیار کچھ اور چاہیے۔ جو مجلس و ماتم کی فضاؤں میں نہیں ہے، یعنی جو علم غازی کی چھاؤں میں نہیں ہے، وہ شخص زمانے کے مراتب میں جہاں ہو، وہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں نہیں۔ اعلیٰ سلامت، یہ سلامت رہو، یہ اٹھوے ہاتھ سلامت رہے۔ ہر ہاتھ اس ذکر میں اٹھ نہیں سکتا، ہاتھ اٹھتا وہی ہے جو والی نجف سے خیرات لے رہا ہو۔ توجہ ہے نا؟ دیکھیے، مجھے یقین نہیں، ایمان ہے کہ میرے مجمع میں بیٹھا ہوا ہر فرد اس آیت کا حافظ ہوگا جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ میں بڑا جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کا بھی مجھے احساس ہے، اور بڑی جلدی سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب، اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے۔ آپ جی مولا آپ کو سلامت، جوانیاں مانو، اس کا ارادہ ہے، اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ اہل بیت سے رجاست کو دور رکھنا ہے، دور کرنا نہیں۔ جاگو، میرے پاس خوبصورت آواز نہیں، نہ میرا سر ٹھیک، نہ مجھے سر لگانا آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن عقیدہ سورج ہونا چاہیے۔ کیا ہے کہ رجاست کو اہل بیت سے دور رکھا۔ توجہ، اب جو بھی یہ کہے کہ میں مجلس میں نہیں جاتا، جاگنا، اور بڑا مان کر کے کہے کہ میں مجلس حسین میں نہیں جاتا، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا خطیب ہو، جتنا بڑا ذاکر ہو، کوئی پڑھنے آ جائے، میں مجلس میں نہیں جاتا، اسے بتانا نہ آنا تمہارا کمال نہیں، اس نے نجاست رکھی دور۔ توجہ ہے نا؟ بلکہ اس
جس معیار پہ آپ نے سنا ہے تو ایک جملہ میں نے رکھ لیا تھا وہ آپ تک پہنچا دیتا، بڑی توجہ چاہتے ہوئے، کیونکہ دیکھو میں نے آتے ہی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، میں نے نہیں کہا نا، میں نے گفتگو شروع کر دی، میں نے کہیں بھی کبھی بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، چاہے کوئی بستی ہو، کوئی شہر ہو، کوئی گلی ہو، کوئی کوچہ ہو، کوئی بارگاہ ہو، کوئی گھر ہو، بلکہ کہیں کوئی اردو بولنے والا ہو یا کوئی پنجابی بولنے والا ہو یا کوئی سندھی بولنے والا ہو، میں نے کبھی جا کے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے مزاج سے واقف نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے پورے پاکستان میں جہاں جہاں جا کے ذکر کی نوکری کی ہے، اس پاک منبر پہ کھڑے ہو کے میں نے اس مقدس فرش پہ جب چہروں کی زیارت کی، مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، اور جب سے یہ بات سمجھ آئی میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مزاج سے واقف نہیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جو اس فرش پہ آ جائے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو علی کہتے ہیں۔ سلامت و آباد و شاد۔ بات ذہن میں ہے نا، ہر بندہ آ نہیں سکتا۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کمال قامت پہ خلق کیا ہے۔ توجہ، جیسا آپ نے استقبال کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں باتیں بھی ویسی پہنچاؤں، بڑی توجہ چاہتے ہوئے۔ ہم نے انسان کو خلق کیا احسن تقویم پر، ہم نے انسان کو، ایسا ہی ہے نہیں، ایسا نہیں، میں نے ترجمہ غلط کیا ہے، لقد خلقنا الانسان، انسان کو نہیں، الانسان کو۔ توجہ ہے؟ اب جو عربی سے واقف ہے اسے پتہ ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی بنیادی عربی سے واقف ہے، جب الف اور لام کا اضافہ ہو جائے تو شے پھر عام شے نہیں رہتی۔ توجہ ہے نا؟ جہاں صرف کتاب کا لفظ آ جائے اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب۔ اگر عربی میں آ جائے الکتاب اس کا مطلب ہے کوئی خاص کتاب ہے۔ جیسے قرآن میں، تاریخ اسلام میں دن بہت ہیں، توجہ، بہت سارے دن ہیں، فتح خیبر کا بھی دن ہے، عید کے بھی دن ہیں، لیکن اللہ نے ہر دن کا ذکر نہیں کیا، الیوم کہہ کے غدیر پہ مہر لگا دی۔ ارادہ، ہم نے الانسان کو خلق کیا احسن تقویم پر۔ ہمارے معصوم ہادی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مل کر سرکار تخلیق انسان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ بڑی توجہ، سرکار کا ایک طویل خطبہ ہے، سرکار خطبہ دے رہے تھے کہ خالق نے انسان کو خلق کیسے کیا، تخلیقات انسانی کے مراحل سے گزرتے ہوئے جب میرے معصوم ہادی نے بتایا کہ اس اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کا فرمان ہے کہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے انسان کو اس کی ماں کے شکم سے پیدا کیا اس کے پاس شے کا علم بھی نہیں تھا، شے کا علم بھی نہیں تھا۔ شے سمجھتے ہو؟ ذرہ برابر علم نہیں تھا، 0.1% علم بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس اشارے کو آپ کس معیار پہ آ کے سمجھیں گے۔ جو زندگی کی پریشانیوں میں بیٹھا ہے وہ پریشانیوں کو چھوڑ دے، علی سنے، پھر اسے پتا چلے پریشانیاں کیسے ختم ہو جاتی ہیں۔ جاگ کے یہ جملہ سننا، معصوم کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کو پیدا کیا وہ شے سے بھی واقف نہیں تھا، شے سے بھی واقف نہیں تھا۔ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، معصوم کہہ رہے تھے کہ وہ کہتا ہے جب تم پیدا ہوئے تم شے کا علم بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے تنزیہ انداز میں کہا مولا پھر آپ بھی نہیں، ابھی نہیں سمجھے مولا، جب شے کا بھی علم نہیں، انسان پیدا ہوا، آپ بھی
جلال الہیہ کے وارث کے چہرے پہ جلال آیا. آواز آئی خبردار خاموش, ہمارے لیے اور آیت ہے. توجہ ہے نا. محرم کے ان دنوں میں ذاکر آواز بچا رہا ہوتا ہے. میں اپنے اوپر رحم کیے بغیر بات آگے بڑھا رہا ہوں. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الانسان کیا ہے. اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا اور اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا. اب سمجھنا, انسان کون؟ جو پیدا ہو شے کا علم بھی نہیں رکھتا. اس نے کہا مولا آپ بھی. سرکار نے فرمایا نہیں, ہمارے لیے آیت اور ہے. مولا کون سی آیت؟ سرکار نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, کہ رحمان ہے وہ جس نے پہلے علم دیا پھر خلق الانسان ہوا. توجہ ہے نا. پہلے علم دیا پھر ہمیں خلق کیا. وہ کہنے لگا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز آئی اگر ایسا نہ کرتا تو پھر تمہیں حق تھا کہ تم پوچھتے کہ مولا آپ کتنی دیر جاہل رہے. توجہ ہے نا. لیکن اس نے پہلے علم دیا پھر ہمیں خلق کیا. علم پہلے, اہل بیت بعد میں. اب جب توجہ سے سننا کہ خلق کیا کس شے پر؟ احسن تقویم پر. احسن تقویم کیا ہے؟ پورا مجمع جانتا ہے کہ حدیث مصطفیٰ ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے حضور, میں نے حدیث غلط تو نہیں پڑھی. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن حدیث یہاں رکتی نہیں. معصوم کا فرمان ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں, اپنا جیسا بنا دیتے ہیں. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب تم بھی جیسے کو نہ سمجھو تو پھر میں ویسے ہی پڑھوں گا. پالنے والے اپنے جیسا, پالنے والے اپنے جیسا, پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب جیسے پالنے والے ہوں گے پلنے والا بچہ بھی ویسا ہوگا. لیکن پیدا فطرت اسلام پر ہوا تھا. اگر فطرت اسلام پر وہ پیدا نہ کرتا, کیونکہ وہ اللہ عادل ہے, ہر بندہ بروز محشر کہہ سکتا تھا پروردگارہ تو نے مجھے کافروں کے گھر میں پیدا کیا تھا. وہ کہے گا خاموش, میں نے تیری فطرت میں اسلام رکھا تھا. میں نے تیری فطرت میں اسلام رکھا تھا. لیکن بات کیا ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا, لیکن پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. جیسی آغوش تربیت ہوگی پلنے والا بچہ ویسا ہی بن جائے گا. جیسا پروان چڑھانے والا ہوگا پلنے والا ویسا بن جائے گا. جیسی گود ہوگی ویسا بن جائے گا. جیسے پروان چڑھانے والا ہوگا ویسا بن جائے گا. جیسے لوریاں سنانے والی ماں ہوگی بچہ ویسا بن جائے گا. مجھے نہیں پتا کون کتنی بلندی پہ ہے, میں جملہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں. تاریخ اسلام میں مجھے دو نام نظر آتے ہیں, ایک ابو سفیان, ایک ابو طالب. میں نے کہا تھا جیسے پالنے والے ہوں گے ویسے پلنے والے ہوں گے. مجھے ابو سفیان کا نہیں پتا, میں نے ابو طالب کی گود میں دیکھا, دو بچے پروان چڑھے, ایک محمد رسول اللہ بنا, ایک علی ولی اللہ بنا. چمن گلی دونوں ہاتھ بلند. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری ہمارے بلند تر سلوات. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیونکہ یہ ممبر محبتوں کا ممبر ہے. یہ ممبر کسی کی دل آزاری کا ممبر نہیں. ممبر حسین محسن انسانیت کا ممبر ہے. اور جو محسن انسانیت ہو وہ نہ فرقے دیکھتا ہے نہ مذہب, وہ سب پر احسان کرتا ہے. بڑی توجہ, جب تک دلوں میں ماں اور بہن کے احترام اور رشتے کے تقدس قائم ہیں تب تک حسین زندہ ہے.
लुत्फ आ रहा है हुजूर? जैसे पालने वाला होगा वैसा पलने वाला होगा, जैसा परवान चढ़ाने वाला होगा वैसा परवान चढ़ने वाला होगा। मैं बड़े आराम से एक जुमला कहूँगा और मुझे पता है कि तुम आराम से सुनोगे नहीं, बड़ी तवज्जो चाहते हुए। अब मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ और पूरे भरोसे पर ये जुमला आप तक पहुँचाने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ पूरी मजलिस भूल जाना, लेकिन ये एक लफ्ज़ अगर तुम्हें याद रहा मुझे लगेगा मेरे आने की कीमत पूरी हो गई। और जागते हुए जुमला सुनना, जैसे परवान चढ़ाने वाला होगा, जैसा पालने वाला होगा, जैसा आगोश तरबियत में अपने साए में रखने वाला होगा, जैसा रोटियां खिलाने वाला होगा, जैसा लोरियां सुनाने वाला होगा, जैसा अपने शानों पे उठाने वाला होगा। जागो जागो जागो। नहीं नहीं नहीं, अभी आपने तवज्जो नहीं की। जैसा 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 अपनी झोली में उठाने वाला होगा, जैसा अपने कंधों पे उठाने वाला होगा, बच्चा वैसा बन जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो जब उस मलऊन का खत मेरे हुसैन के वतन में पहुंचा था और दरबार में मदीने में सरकार को बुलाया गया था और कहा गया था कि वो यजीद इब्न मुआविया मलऊन कहता है हुसैन मेरी बैयत कर या अपना सर दे, हुसैन ने उस दिन फैसला करके बता दिया था मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं। जदीदियत मुर्दाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, बाद दुश्मनान का लाना हैदरी। आप और आपको सलाम, तवज्जो है। किबला मैंने सिखों की तारीख में पढ़ा है, 10 मुहर्रम है ना आज, 10 मुहर्रम बिल्कुल इसी वक्त सिखों का गुरु नानक तन्हाई में बैठा हुआ रो रहा था। अब समझना हुसैन किसे कहते हैं। एक मुरीद करीब आया, कदमों पे हाथ रखा, परेशान होकर कहता है सरकार आप रो क्यों रहे हैं? गुरु नानक ने कहा आज यौम आशूर है। मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, ये एक लफ्ज मोमिन के मर जाने के लिए भी काफी। मैं आज के दिन तुमसे ये नहीं कहूंगा कि बुलंद आवाज में गिरिया करो, ना 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 ना, आज सिर्फ गिरिए का दिन नहीं, आज मातम का दिन। तवज्जो है ना? पता नहीं अगले साल कौन हो कौन ना हो। एक पैगाम देना चाहता हूं, इन 10 दिनों में ऐसे रहा कर कि जहां से भी गुजरे कोई तुम्हें देखे, उसे देख के पता चले इसका कोई नुकसान हुआ। कोशिश किया करो आस्तीनें चढ़ा के गरेबान खोल के रखा करो, क्योंकि मलकुल मौत ने हर घर को रुलाया है। जब कहीं किसी इलाके से गुजरना हो, मैयत जा रही हो, तो बाहर से आने वाले को पूछना नहीं पड़ता, मैयत के साथ बड़ी बिरादरी जा रही होती है, लेकिन रोने वाले 3 या 4 लोग देख के पता चल जाता है मरने वाले का या भाई होगा या बेटा होगा या बाप होगा। रो इस अंदाज में जब फरिश्ते इस फर्श अज़ा से उठ के रसूल खुदा की बारगाह में जाएं और जाके पूछें मौला आपके नवासे के रोने वालों को हम देख के आए हैं, मौला 1400 साल बाद भी तेरे बेटे को रो रहे थे, आका ये तेरे क्या लगते हैं, तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। अगर खातिमुल अंबिया ने कह दिया ये मेरे अपने मुरीद करीब आया, गुरु नानक क्यों रो रहे हो? कहता है आज यौम आशूर है। सिख परेशान हुआ, उसने कहा गुरुजी परेशान कर दिया है, एक सवाल करता हूं नाराज ना होना। गुरु नानक ने कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहने लगा 10 मुहर्रम तो मुसलमानों का है, हमारा क्या लेना देना? गुरु नानक ने आंसू साफ किए। अब समझना हुसैनियत किसे कहते हैं। सरकार ने फरमाया तू मेरा मुरीद है? कहने लगा बेशक। कहा जो मैं कहता हूं तू करता है? उसने कहा आपके हर हुक्म पे तामील करता हूं, आप जो हुक्म देते हैं मैं बजा लाता हूं, आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। सरकार ने फरमाया फिर ऐसा कर, आप कलेजा थाम के लफ्ज़ सुनना, ऐसा कर घर जा अपनी बहन से शादी कर।
बेशक मुरीद था, तड़प गया। आलम जलाल में कहता है अगर आप मेरे गुरु न होते मैं आपका सर कलम कर देता। गुरु नानक ने कहा यही तुझे समझाना चाहता था, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का नहीं, जिसके दिल में बहन बहन है उसका इमाम हुसैन, उसके मोहसिन को हुसैन कहते। बस खत्म करूं, बात नहीं करता मैं ज्यादा तवील। आज का दिन मजमून पढ़ने का दिन नहीं, आज के दिन जाकिर के इंतजार करने की जरूरत नहीं। बाजार से गुजरो, बाजार का माहौल देख के रो पड़ा कर। पानी पे नजर पड़े, अली असगर की प्यास याद करके रो पड़ा कर। बड़ा जल्दी से मैं पूरा अशरे मुहर्रम जो आपने सुना होगा वो 2 जुमलों में पहुंचाना चाहता हूं। 28 रजब को गरीब करबला से वतन छुड़वाया गया। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। नबी के नवासे से नबी का शहर छुड़ा दिया गया। जो आदम से लेके खातम तक हर नबी की नबूवत का वारिस था, वो आधी रात को कह रहा था नाना मेरा आखिरी सलाम। चल पड़ा हुसैन। 3 शाबान मक्के। मैंने कह दिया 3 शाबान मक्के आया। अब मैं ये नहीं कहता नबी का बेटा या इमाम, बड़ा नाजुक दिल होता है अज़ादार का। तारीख इस्लाम का पहला मुसलमान जो 8 ज़िल हज को उम्रे में बदल के काबा छोड़ के चल पड़ा। इधर हुसैन के कदम उठे, उधर पीछे पीछे काबे की आवाज आई, हुसैन तू न जा, तू जाता है मेरे पास कुछ रहता नहीं। गरीब ने मुड़ के कहा काबा परेशान न हो, तेरी इज्जत बचाने के लिए मैं बहनों की चादर लेके जा रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 मुहर्रम को करबला आए। एक लफ्ज कहता हूं, बर्दाश्त कर लेना। 2 मुहर्रम को हुसैन की सवारी करबला आई। करबला को हुसैन ने 60,000 दिरहम में खरीद कर लिया। हम कहते हैं ना गरीब हुसैन, याद रखना ये लफ्ज, आखिरी सांस तक याद रखना। मैं पूरा हिसाब करके कैलकुलेटर पे गिन के बता रहा हूं। गरीब का मतलब वो गरीब नहीं जो हमारे मुआशरे में बोला जाता है, जिसके पास पैसा ना हो। ना, अरबी का गरीब और होता है। गरीब उसे कहते हैं अरबी में जो बेवतन हो। अल्लाह। 60,000 दिरहम में खित्ता करबला गरीब करबला ने खरीदा, जो आज 2023 के मुताबिक 15 अरब रुपए बनते हैं। तवज्जो है आप? गरीब नहीं था जहरा कलाल। सरकार हसन मुज्तबा का दस्तरखान आज भी चल रहा है। खित्ता करबला खरीद किया, या यूं क्यों ना कहूं अपने बेटों का मक्तल हुसैन ने अपने नाम कराया। अपने नाम करा के दुनिया कह देती है अली अकबर के नाम कराया, बिल्कुल गलत पढ़ा जाता है। जो भी कहता है गलत कहता है। मैं ये किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जहां भी कहा जाता है तारीख में ऐसा नहीं। कबीला बनी असद से करबला खरीद किया, फिर वापस उनको हिबा कर दिया कबीला बनी असद को। और शर्तें क्या रखी? सरकार ने कहा तुम्हें वापस कर रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरी शहादत के बाद अगर मेरा कोई जवार करबला में आ जाए, उसे 3 दिन अपना मेहमान रखना, और जो मेरी कब्र की जियारत के लिए आए उसे सबसे पहले पानी का जाम पेश करना। उसे कहना हुसैन का अली अकबर प्यासा चला गया था, तू हुसैन का मातम करने वाला है, आ तुझे अकबर के नाम का पानी। अल्लाह मान, हाथ पैर न करो आज के दिन। अल्लाह जाने कल कौन हो कौन ना। सरकार सिर्फ काबे पे एहसान नहीं हुसैन का। मेरे भाई ने कहा हुसैन का काबे पे एहसान है, वरना मुसलमान खेमों को नहीं काबे को आग लगाते। तुम्हें पता नहीं तो मैं बता देता हूं, काबे को आग लगाई गई है हुसैन के बाद।
جب سید سجاد واپس آ چکے تھے سرکار حنفیہ کو گرفتار کر کے منجنیقوں سے یعنی آگ کے گولوں سے کعبے پہ حملے ہوئے. توجہ چاہتے ہوئے بات آگے پہنچانا چاہتا ہوں. یہ تو نہ ہوتا حسین تو نہ ہوتی لا الہ الا اللہ. حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. توجہ ہے آپ کی. بنی اسد کو بلا کے سرکار نے کہا واپس ہبا کیا. کہا اگر میرا کوئی زبار آئے 3 دن مہمان رکھنا, پانی بھی پلانا, مہمان نوازی بھی کرنا. پھر انہیں کہا کہ تم آخر میں آنا, 3 حصے بنا لو, پہلے اپنی عورتوں کو بھیجو, پھر تم آنا, پھر اپنے بچوں کو بھیجنا. میں بڑا جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. مقصدیت حسینیت آپ کے ذہنوں میں نقش کرنا چاہتا ہوں. جب عورتیں آئیں سرکار نے کہا حالات بڑے خطرناک ہیں. اب سمجھنا, بنی اسد کے قبیلے کی خواتین کو تنہا بلا کے سرکار حسین کہہ رہے تھے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں حالات بڑے خطرناک ہیں, دہشت گردوں نے ہمیں گھیر لینا ہے. سرکار کہہ رہے تھے 10 محرم کو جو ہونا ہے مجھے علم ہے, لیکن ایسا کرنا ہو سکتا ہے تمہارے مرد گھبرا جائیں یزید کی فوج کے خوف سے. ایسا کرنا پانی بھرنے کے بہانے گھروں سے نکلنا, اس راستے سے گزرتی ہوئی دریا کی طرف جانا, گزرتے ہوئے ایسا کرنا ایک ایک مٹھی ریت بھر کے ہماری میتوں پہ ڈالتی جانا, کوئی ہمیں دفنانے والا نہیں ہوگا. جب تم گزرو ذرا ذرا مٹی روزانہ ہم پہ ڈالتی جانا, تمہارا پانی بھی بھرتا چلا جائے گا, ہماری قبریں بنتی. اللہ مان اللہ مان. آخر میں سرکار نے بلایا قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو. آواز آئی بچوں ہماری بات سنو. سرکار نے قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو قریب بلائے. آواز آئی بچوں ہو سکتا ہے تمہارے مرد بھی گھبرا جائیں, ہو سکتا ہے تمہاری عورتوں کو مرد اجازت نہ دے, لیکن ایسا کرنا 11 محرم سے تم کھیلتے ہوئے اس میدان میں آ جایا کرنا. تم کھیل کھیل میں مٹی اٹھا کے ہم پہ ڈالتے رہنا, تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری قبریں بن جائیں. بس ختم کر رہا ہوں بات. 2 محرم کو کربلا قریب کی, 3 محرم کو کیسے پڑھوں میں یہ لفظ, 3 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے اکھڑ گئے. کس طرح سے غازی نے خیمے اکھاڑے, بس اکھاڑے. اور 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا. جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے. تاریخ کی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 محرم کو پانی بند ہو گیا. 7 محرم کو خیمے میں جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی 3 محرم کو بندش آب, 7 محرم کو کہتے آب. آ گیا 9 محرم کا دن. 9 محرم کس طرح سے گزری حسین جانے, حسین کی غریب بہن جانے. آ گئی یہ رات جو ابھی گزری ہے, کل والی رات جسے شب عاشور کہتے ہو. اس پوری رات میں حسین کی ایک 4 سال کی شہزادی ہے. اللہ اس 4 سال کی شہزادی کے پوری رات ایک ہاتھ بابا کی عبا میں, ایک ہاتھ پھوپھی کی چادر میں. نہ بابا کو کہیں جانے دیتی ہے, نہ پھوپھی کو کہیں جانے دیتی ہے. رو رو کے کہتی ہے بابا اللہ جانے کیسی رات آئی ہے, میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. بابا نہ تو کہیں جا, پھوپھی نہ تو کہیں جا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. یوں کیوں نہ کہوں, کل رات تک علی کے بیٹے جاگتے رہے, علی کی بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں. گزر گئی یہ رات, آ گئی صبح عاشور. غریب کربلا نے 18 سال کے کڑی الجوان سے کہا اکبر تنہائی میں آ, میری بات سن. ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے, میرا دل چاہتا ہے میں بھی علی اکبر کے مصائب میں ایک حصہ ملا کے
آپ کی آنکھ دو آنسوں کا وضو کر لیں، میرے آنے کا مقصد بھی پورا، میری عبادت بھی مکمل، انشاءاللہ مل کر ماتم کریں گے۔ آواز اکبر میری بات سن۔ سرکار نے علی اکبر کو تنہائی میں الگ بلایا، حسرت سے دیکھ رہا ہے غازی، باپ اور بیٹا دور جا کے کھڑے ہوئے۔ غریب کربلا نے کہا اکبر آج میرا دل چاہتا ہے تو اذان دے۔ اللہ مان۔ آواز بابا جو حکم۔ اگلا لفظ ماؤں بہنوں کے حصے کا لفظ کرنے لگا۔ آواز بابا جو حکم۔ آواز اکبر کوشش کرنا۔ پتہ نہیں کس دل سے سرکار نے یہ لفظ بیٹے سے کہا، اکبر کوشش کرنا آزان اونچی آواز میں دینا۔ آواز آئی بابا آزان اونچی آواز میں کیوں دوں؟ آواز آئی میں چاہتا ہوں تیری پھپھیاں تیری آخری آزان سن۔ یا پھپھیوں کا نام آنا تھا۔ غریب نے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رو رو کے کہتا ہے بابا تیری بہنیں تو سن لیں گی، میری مدینے میں بیٹھی ہوئی اللہ مان جو اب بھی نہیں رویا وہ مقدر کا ماتم کرے۔ آواز آئی بابا تیری خیمے میں بیٹھ کے سن لیں گی، میری سغرا آج بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آواز آئی علی اکبر پریشان نہ ہو، میں امام وقت ہو کے وعدہ کرتا ہوں یہ ہوا تیری اذان مدینے پہنچائے گی، تیری بہن آج مدینے میں تیری آواز سنے گی۔ یا گلدستہ اذان پہ علی اکبر نے قدم رکھا۔ اللہ مان میں نے احترام سے گلدستہ اذان کہہ دیا، گلدستہ اذان نہیں تھا، کربلا کی ریت کا ایک ٹیلا۔ تم سے بہتر کون سمجھے، تم ریت کے ٹیلوں سے واقف ہو۔ کربلا کی ریت کے ایک ٹیلے کے اوپر ایک اشارہ کرتا ہوں، کربلا میں فرات کے ساحل پہ بیٹھ کے علی اکبر نے تیمم کیا۔ تیمم کر کے علی اکبر نے اذان دی۔ جیسے اذان گزر گئی، نہیں پڑھتا میں اذان۔ سارا دن شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، بس عزادارو 10 گھنٹے میں زہرا کا پورا گھر اجڑ گیا۔ تم نے سن لیا کئی لوگوں کی ہائے ابھی بھی نہیں نکلی، میں نے کہا 10 گھنٹے میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا۔ 10 گھنٹے میں تم نے سن لیا، میں وضاحت کر دیتا ہوں، 10 گھنٹے میں 72 جنازہ محمد مصطفیٰ کے گھر سے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ٹیلے پہ تنہا بیٹھا ہے زہرا کا لال۔ ختم کر رہا ہوں بات۔ زخمی پیشانی قبضہ ذوالفقار پہ رکھ کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو بزرگ علماء کہتے تھے کربلا کے تپتے ہوئے ٹیلے کو ماں زہرا کی آغوش سمجھ کے مطمئن بیٹھا ہے نفس مطمئنہ۔ کسی نے آ کے ادب سے سلام کیا، بابا میرا سلام۔ ختم کر رہا ہوں بات۔ غریب کربلا نے سر اٹھایا، دیکھتے کیا ہیں؟ سامنے 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر یوں میری جانب دیکھنا، ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہہ رہا بابا میرا سلام۔ آواز آئی بیٹا میرا بھی سلام۔ اکبر کیسے آنا ہوا؟ اب پتہ نہیں کیسے تم یہ لفظ سنو گے، کیسے میں یہ لفظ پڑھوں گا، مجھے پڑھتے ہوئے روح کانپ رہی ہے کیونکہ وقت ہی ایسا ہے۔ آواز آئی اکبر کیسے آنا ہوا؟ علی اکبر نے کہا بابا موت کی اجازت۔ ہاتھ پیرے نہ کرنا آزادار۔ آواز آئی بابا موت کی اجازت۔ آواز آئی علی اکبر بے شک میں وقت کا امام ہوں، لیکن اکبر تیری اجازت میرے پاس نہیں، اکبر تیری اجازت میرے پاس نہیں۔ اکبر پالنے والی ماں سے جا کے اجازت لے، اکبر تجھے اجازت بی بی زینب عالیہ دے گی۔ آواز آئی بابا میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں پھپھی سے کس طرح سے جا کے اجازت لوں۔ آواز آئی اکبر جیسے اس دروازے پہ سوالی آ کے مانگا کرتے ہیں اسی انداز میں پھپھی سے جا کے سوال کر۔ اب دیکھنا میری جانب جو ماتم کرنے آئے ہو، علی اکبر بی بی زینب عالیہ کے خیمے کے باہر گئے، اس انداز میں جھولی پھیلا کے
है। अली अकबर ने आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। ये जुमले सुन्नत है आयत ततहीर के। जब मुसल्ला इबादत पे तड़प गई अली की बेटी, आवाज़ अम्मा फिजा जाके देख, ये कौन सवाली है जो मेरे दरवाजे पे आज 10 मुहर्रम को इस वक्त सवाल कर रहा है। आवाज़ अम्मा, इसके लहजे से मेरा दिल कांप रहा है। इसका लहजा हूबहू मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा से। अल्लामान अल्लामान अल्लामान, हाथ प्यारे न करना दादा। आवाज़ इसका लहजा हूबहू मेरे नाना से मिलता है। अम्मा जाके देखना ये कौन है। बीबी फिजा ने खैमे का पर्दा हटाया। अब जो मातम नहीं कर सका वो सर उठा के मेरी जानिब देखे। बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया। पर्दा हटा के क्या देखा, अली अकबर। बीबी फिजा मुंह पे मातम करती हुई वापस आई। आवाज दे के कहा, ज़हरा चाही तू उजड़ गई, सवाली कोई और नहीं तेरा अली अकबर है। झोली फैला के खैमे के आवाज है, तेरा अली अकबर खेमे के बाहर खड़ा है। अली की बेटी कहती है, मेरे लाल को खेमे के अंदर बुला। अली अकबर खेमे के अंदर आया। मुसल्ला इबादत में बैठी हुई मां ने बड़ी हसरत से बेटे के चेहरे को देखा। सुनोगे ये लफ्ज, जो साहिबान औलाद बैठे तुम्हारे लिए लफ्ज पढ़ने लगा। इशारा है, अल्लाह करे तुम ये लफ्ज समझ जाओ। माँ ने हसरत से बेटे को देखा, जिसने जो पढ़ता है सही पढ़ता है। बुरकों में पाला था अली अकबर को, हूबहू शक्ल मुस्तफा। लोग कलमा पढ़ने आते थे। कई यहूदियों की रिवायतें हैं, आके कहते थे मोहम्मद से मिलना है। सहाबी कहते थे मोहम्मद चले गए हैं, आओ तुम्हें हुसैन के अली अकबर से मिलवाते हैं। अली अकबर को देखते थे, अपनी किताबों में पढ़ते जाते थे। मोहम्मद का चेहरा ऐसा, मोहम्मद की आंखें ऐसी, मोहम्मद की गर्दन ऐसी, मोहम्मद के हाथ ऐसे, मोहम्मद के पाँव ऐसे। शक्ल से लेके पाँव तक अली अकबर को देखते थे। फिर कहते थे, ला रैब यही आखिरी नबी है। माँ ने बेटे को देखा। आवाज है, मेरा लाल कैसे आना हुआ। मैंने कहा था, इशारा करने लगा हूं। आवाज अकबर बेशक करबला का मैदान है, सवालियों की तरह क्यों मांगता है। अकबर बेशक 10 मुहर्रम है, अकबर बेशक यौम आशूर है, अकबर बेशक आज मेरी चादर उजड़ जानी है। अकबर मैं वादा करती हूँ, जो तू मांगेगा मैं अली की बेटी हूँ, मैं तुझे अता करूंगी। अब अज़ादारों देखना मेरी जानिब। अली अकबर ने यूं हाथ जोड़े, आंखें बंद की, सर झुका के आहिस्ता से कहा, अम्मा मौत की इजाजत। अल्लाह ला रहे मैंने छोड़ना था, लेकिन ये लफ्ज़ जरूर पढ़ूंगी। आवाज एक बार मैं वादा कर दूं, जो तू मांगेगा मैं अता करूंगी। आवाज है, अम्मा मौत की इजाजत। अली की बेटी ने ये लफ्ज़ सुने, घबरा गई। पहली मर्तबा आला में जलाल में 2 कदम पीछे हटी। आवाज देके कहती है, अकबर ये तू क्या कह रहा है। अकबर, अब मुझे नहीं पता तुम ये लफ्ज कैसे समझोगे, मैं तारीख को जल्दी जल्दी इशारों में पहुंचाने लगा हूं। आवाज आई, अकबर तेरे सदके में मैं 2 बेटे साथ लेके आई थी। अकबर मैं तेरे सदके के लिए औन मोहम्मद लाई थी। अकबर मुझे मेरे वाली ने कहा था, जब हुसैन पे परेशानी बन जाए, एक बेटा मेरी तरफ से दे देना, ज़ैनब एक बेटा अपनी तरफ से दे देना। आवाज आई, अकबर मैंने तुझे कोई आज बर्छियों के लिए पाला था। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। तुम सुनते हो लफ्ज़ के सर नो के नेज़ा पे बुलंद हुए। मैं ठहर ठहर के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि तू समझ समझ कर हो सके। आवाज आई, अकबर तेरे सदके के लिए। मैंने कहा, तुमने लफ्ज़ सुने, नो के नेज़ा पे सर बुलंद हुए। एक लम्हे के लिए सांस भी ले लो, ये लफ्ज़ भी सुन लो। इसके बाद मातम जाने, तुम जानो, बीबी ज़हरा जाने। नो के नेज़ा पे सर बुलंद हुए। हुजूर सूरजमुखी का फूल देखा है, जिस जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ सूरजमुखी का फूल मुड़ता चला जाता है। तारीख कहती है, जिस तरफ हुसैन की सांस जाती थी
उस तरफ हर शहीद का सर मुड़ता चला जाता था, लेकिन जिस तरफ अली अकबर के सर वाली सांग जाती थी उस तरफ हुसैन का सर मुड़ता चला जाता था। शिमर मलऊन से मिलके कहो लानत बेशुमार। इस मलऊन से बाप और बेटे की नेज़े पर भी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हुई। इसने हुसैन का सर एक रात उस नेज़े से उतार के संदूक में सर रखा। संदूक को इसने बंद किया, कुंडी में इसने ताला लगाया। अगले दिन सुबह उठ के क्या देखता है कि नेज़ों को गिनना शुरू किया। इसने देखा हुसैन का सर संदूक में था, लेकिन अली अकबर का सर भी नो के नेज़ा पे से कहीं नजर नहीं आया। इसने ताजियाना उठाया। अब ताजियाना उठा के तुम्हारे 24 साल के ज़ईफ और बीमार इमाम की तरफ बढ़ा। इसने गरीब की पोस्ट पे कोई अजर मवद्दत की रकम, तारीर रकम करना शुरू की। इसने कहा सज्जाद बता तेरे अकबर का सर कहाँ है। गरीब ने कहा पहले तू बता मेरे बाबा हुसैन का सर। इसने कहा संदूक में है, जा संदूक खोल के देख। इसने संदूक खोली, क्या मंजर था। हुसैन के कटे हुए लब अली अकबर के लबों का बोसा लेके रो रो के बाप कह रहा था अली अकबर तेरे जैसे लाल कोई बर्शियों के लिए पाले, अकबर तेरे जैसे लाल कोई नो के नेज़ा। अल्लाह इजाजत हुजूर पढ़ूं तो लाफ्ज़ नहीं पढ़ सकता मैं मुकम्मल शहादत। मालिक ये इबादत कबूल फरमाए आपकी। ताहिर भाई मौला आपको अजर अजीम अता करे। जो दुआएं तुम्हारे दिलों में है मालिक हर एक दुआ तुम्हारी पूरी करे। इस भरे दरबार से तुम्हारी झोलियां भर के भेजे। एक लफ्ज कहता हूं, अम्मा जहन में है ना मौत की इजाजत। आवाज आई तेरे सदके के लिए उन्होंने मोहम्मद को लाई थी। अब अली अकबर माँ के मिजाज से वाकिफ था, पता था माँ से इजाजत लेनी कैसे है। अब मैं अपनी माँओं बहनों के लिए लफ्ज कह रहा हूँ जो पर्दे में बैठ के सुन रही हैं, सुनती भी आना मेरी माँओं बहनों, मेरे हक में दुआ भी कर देना। आवाज आई अम्मा बड़ी मुद्दत हो गई मैं तेरी झोली में सर रख के सोया नहीं। अम्मा मैं तेरी झोली में सर रख के सो नहीं सकता। आवाज आई अम्मा कुछ देर तेरी झोली में सर रख के सोना चाहता। आवाज आई बिस्मिल्लाह मेरा नाम। करबला में खाक पे अली की बेटी बैठ गई, खैमा ज़ैनब आलिया, बिल्कुल इस अंदाज में जैसे तुम बैठे हो, मिट्टी पे बीबी ज़ैनब आलिया। आवाज आई आमिर लाल। अली अकबर ने फूफी की झोली में सर रखा। 3 सवाल किए अली अकबर ने। मैं डर रहा हूं मैं ये लफ्ज पढ़ूं कैसे और तुम बर्दाश्त कैसे करोगे। आवाज आई अम्मा ये 3 सवाल ही कयामत है, जब तुम्हें याद आए तुम्हारा हाथ सीने पे जरूर आएगा। अली अकबर ने माँ से इजाजत लेने का अंदाज क्या बनाया है। अम्मा तेरी झोली में सर रख के सोना चाहता हूँ। माँ की झोली में अली अकबर ने सर रखा। 3 सवाल किए। आवाज आई अम्मा मैं किसका बेटा हूँ। अम्मा मैं अली अकबर किसका बेटा हूँ। बीबी ज़ैनब आलिया ने बड़े मान से कहा अकबर तू मुझ ज़ैनब आलिया का बेटा है, अकबर तू मुझ ज़ैनब का बेटा है। अज़ादारों कैसे सुनोगे तुम दूसरा सवाल। आवाज आई अम्मा मैं तेरा लाल हूँ ना। आवाज आई हाँ बेशक अली अकबर तू मेरा बेटा है। आवाज आई अम्मा ये जो बाहर गुर्बत की आवाजें दे रहा है, अम्मा ये जो हाल में नासरे यांसुरना कह रहा है, अम्मा ये किसका बेटा है। आवाज आई अली अकबर। बीबी का जिस्म लरजने लगा। आवाज आई ये फातिमा ज़हरा का बेटा है। अब तीसरा सवाल अली अकबर ने अज़ादारों किया। आवाज आई अम्मा फिर फैसला करना बरोज़ महशर अगर दादी ज़हरा तेरे पास आ जाए और अपने हाथ पहलू पे रख के रोती हुई दादी तेरे पास आए और आके कहे है ज़ैनब अपना बेटा प्यारा कर लिया था, मेरा बेटा 9 लाख कातलों में भेज दिया, या ये सुनना था झोली से उठा के कह दिया जा अली अकबर और तुझ जैसे करोड़ों हुसैन पे कुर्बान। करते हो माता आज रोकम अल्लाह जा अली अकबर तुझ जैसे करोड़ों हुसैन पे कुर्बान। आखिरी लफ्ज़ पढ़ने लगा। अकबर को मिल गई इजाजत। सवार हो गया अली अकबर। नहीं पढ़ता मैं किस तरह से बहनों ने विदा किया। ना मुझ में पढ़ने की ताकत है ना तू सुन सकेगा। बस यही कहता हूं। हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, कहता है एक मर्तबा
کربلا کی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا. میں روایت کے لفظ پڑھنے لگا ہوں پوری ذمہ داری سے. یہ کہتے ہیں زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہوا. حمید کہتا ہے میں نے جلدی سے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے. میں نے کہا زمین کانپ رہی ہے. یہ کہتا ہے پھر مجھے محسوس ہوا کربلا میں زلزلہ نہیں آ رہا, خیام حسینیوں میں ایک زلزلہ ہے, ہر خیمہ ہل رہا ہے, ایسا لگتا ہے قیامت کا ماحول ہے. یہ کہتا ہے میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا, کوئی گھڑ سوار ہے جس کا گھوڑا ایک مرتبہ باہر نکلتا ہے, پھر بیویوں کی آوازیں آتی ہیں ہائے جوانی, پھر سواری اندر چلا جاتی ہے. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا 18 مرتبہ یا 9 مرتبہ علی اکبر کی سواری باہر نکلی, پھر علی اکبر کی سواری اندر چلی جاتی ہے. یہ کہتا ہے میں ذرا قریب گیا, کہتا ہے اندر کا ماحول مجھے نہیں پتا, لیکن اندر کا ماحول قبلہ سید علامہ اظہر حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی نے ایک لفظ کہا تھا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, وہ سید اظہر حسن زیدی کا جملہ ہے عزتدارو. وہ کہتے تھے جب علی اکبر سوار ہو کے نکلنے لگا تاریخ کربلا میں پہلی مرتبہ مخدرات عصمت نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے پتھروں سے سر کا پرسا دینا شروع کیا. کوئی کہتی تھی واہ حسینہ, کوئی کہتی تھی واہ اکبرہ, کوئی کہتی تھی ہائے جوانی, کوئی کہتی تھی غریب حسین, اور کوئی کہتی تھی ویران مدینہ. علمان علمان علمان. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا سواری خیمے کی جانب روانہ ہوئی, یا ایک کڑیل جوان اور علی اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے, کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. حمید کہتا ہے میں نے غور سے جا کے دیکھا یہ کون ہے. یہ کہتا ہے حسین کا 24 سال کا ضعیف اور سید الساجدین حسین العابدین, اور زمین پہ جھڑا ہوا ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھا, دونوں ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا اکبر جانے میں جلدی نہ کر, اکبر جا رہا ہے, اکبر میرے سفر بڑے مشکل ہے, اکبر جاتے ہوئے ایک مرتبہ نیچے اتر, اکبر مجھ سجاد کو گلے لگاتا جا, اکبر تیرا سفر آسان ہے. میں نے پھپھیوں کے ساتھ کبھی کوفہ, کبھی شام, کبھی دربار, کبھی بازاروں میں جانا. رزم بقضائه وتسليما لأمره إنا لله